ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، آداب گفتگو اور فضول گوئی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بھی آداب ہیں، جیسا کہ دیگر چیزوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اقدار ہیں وہ تنزلی کی طرف آ رہی ہیں، ایتھیکل ویلیوز جنہیں کہتے ہیں، اخلاقی اقدار۔ اسی طرح گفتگو کے آداب کے حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ غیر محتاط نظر آتے ہیں، اور بے احتیاطی میں، سبقت لسانی میں اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں کہ انہیں اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوتی کہ سننے والے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ میمیکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ نقالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ بے جا تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی گفتگو کو اس نہج پر لے جاتے ہیں کہ جہاں پر سننے والا بعد میں اس کے بارے میں جو رائے قائم کرتا ہے وہ کوئی مثبت نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے کیا آداب ہیں، احادیث کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کیا آداب مل رہے ہیں، اور کیا معاشرے میں کس انداز کی گفتگو ہونی چاہیے، آج اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے درمیان تین نوجوان ثنا خواں، خوش الہان، خوش آواز، باصلاحیت ثنا خواں، عزیر عزیزی اور ثقلین رشید اور دانیال شیخ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت عمدہ سوالات ہوں گے، ظاہر ہے ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی اہم پہلو ہے جس پر اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اسی اعتبار سے رحمت سحر کا یہ حصہ ہے۔ حضرت جی فرمائیے گا سب سے پہلے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں اس حوالے سے، کس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گفتگو زبان سے ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں بڑی تلقین ارشاد فرمائی اور اس کے بڑے فضائل ذکر فرمائے۔ چنانچہ بخاری کی روایت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان یا داڑھوں کے درمیان والی اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مراد ستر ہے اور زبان ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے دونوں جبڑوں کے درمیان والی اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی کے شر سے بچا لیا، وہ اسے جنت میں داخل فرمایا۔ کیا بات! اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت زبان سے نکلنے والے الفاظ کا بہت زیادہ لحاظ فرماتی ہے، اور اس میں جہاں انعام کے پہلو ہیں، گرفت کے پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی اسے جنت میں دخول کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا بات! اس کے لیے دخول کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان زبان سے کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی جملہ یا وہی کلمہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم زبان سے نکالتے ہیں، ہمیں جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بھئی پہلے تولو پھر بولو۔ بالکل، بولنے کے بعد اپنا تجزیہ نہ کرو، اپنا احتساب نہ کرو، کیونکہ جو الفاظ نکل گئے واپس نہیں آتے۔ بالکل ایسے ہی کہ کسی کی دل آزاری کا سبب بن جاتے ہیں، کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں ہم، بعض اوقات جھوٹ بول کر اپنا وقار گرا لیتے ہیں، بعض اوقات گالی گلوچ زبان سے نکل جاتی ہے اور انسان کا وقار ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات پرانے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ایک ایسا تلخ جملہ نکل جاتا ہے کہ سامنے والا بدظن ہو کے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے زبان کی حفاظت کے بارے میں بہت سخت تلقینات فرمائی ہیں۔ خاص طور پہ میں بہنوں سے گزارش کروں گا، ہماری بہنوں کو، کیونکہ ان کے پاس اور کچھ چلانے کے لیے نہیں ہوتا، زبان چلانے کے لیے زیادہ ہتھیار ہے ان کے لیے۔ ہاں، ہم لوگ تو باہر خیر بہت سارے کام کر لیتے ہیں، اب تو مرد بھی خیر کم نہیں ہیں، بھی جمولے بن گئے تقریباً مرد حضرات بھی، لیکن بہرحال خواتین جو ہیں چونکہ گھر میں رہتی ہیں، کام کاج کے بعد ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا، تو پڑوسن سے بیٹھ کر 2 گھنٹے ساس سسر بہو نندیں فلاں کی باتیں، اور آخر میں بھولے پن کے ساتھ کہنا چھوڑو ہمیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، بنیادی باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، مزید اس پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سوالات پیش کروں گا۔ گفتگو کرتے وقت ہمارا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے، بہت سخت بات۔ اگر آپ شیریں لب و لہجے میں کہہ دیں گے تو شاید کسی پر اتنی گراں نہیں گزرے گی، لیکن بہت سادی بات، بہت تند و تیز انداز میں اور سخت روی کے ساتھ اگر آپ کہیں گے تو سننے والا حیران ہو جائے گا، کہا کیا ہے حضرت نے۔ تو یہ ذرا ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔
जी बहुत शुक्रिया। मोहतरम क़िबला मुफ्ती साहब ने आदाब गुफ्तगू के एतबार से हमें सुन्नत नबवी और तालीमात नबवी से आगाह फरमाया। यकीनन आका अलैहिस्सलाम ने आदाब गुफ्तगू पे बहुत फोकस किया, अपना अमली नमूना सामने रखा। गुफ्तगू के आदाब में अगर हम देखें कलाम में या गुफ्तगू में, जहाँ अल्फाज का इंतखाब माना रखता है, वहाँ लबो लहजा, अंदाज़ और उसलूब भी अपनी ज़ात में एक असर रखता है और इसका फ़र्क पड़ता है। मैं कुरान मजीद की आयत मुबारक आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, सुभान अल्लाह, लोगों के साथ कौल करो हसीन कौल, हसीन कौल, अच्छे अंदाज के अंदर लोगों के साथ बात करो। इसी तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया मुनाफिकीन के बारे में, फरमाया वला तारिफन्नहुम फ़ी लहनिल कौल। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक आपके सामने आएंगे और वो आकर अपनी कोई बात आपके सामने रखेंगे तो आप उन्हें उनके लबो लहजे से पहचान लेंगे, उनके लहन से आप उन्हें पहचान लेंगे, उनके अंदाज़ तकल्लुम से, अंदाज़ तखातुब से, अंदाज़ गुफ्तगू से आप उन्हें पहचान लेंगे। तो इस आयत मुबारका से भी हमें ये अख़ज़ होता है कि जहाँ लफ्ज़ मैटर करते हैं वहाँ लफ्ज़ों की अदायगी का उसलूब, अंदाज़, और वो तलख़ है, वो मीठा है, वो फसीह है, वो मिक्सअप है, खलत मलत है, वो क्या कैसा है, तो वो लफ्ज़ों के अदायगी का अंदाज़ और उसलूब भी कुरान मजीद के मुताबिक माना रखता है। अच्छा, इसी बात को अगर हम एक और एंगल से देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ वालिदैन के साथ कलाम करने और बात करने की तलकीन फरमाई और उसके अंदाज़ और उसलूब को बयान फरमाया, तो वहाँ फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, कि अपने वालिदैन के साथ बात कीजिए। कौल, कौल तो आ गया लफ्ज़ों के इंतखाब में, उसके साथ सिफत लगाई करीमा, कि वो कौल तुम्हारा करीम होना चाहिए, गोया वो नर्म हो, वो मीठा हो, लफ्ज़ों का इंतखाब भी अच्छा हो और उसका उसलूब और अंदाज़ अच्छा होना चाहिए। तो इन आयात मुबारका से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कुरान मजीद ने जहाँ हमें हुस्न आदाब सिखाए, जहाँ कलाम सिखाया, जहाँ कलाम, अच्छे कलाम और अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब सिखाया, वहाँ हमें अंदाज़ और उसलूब के ऊपर भी ख़ास तौर पर हमारी तवज्जो मरकूज़ करवाई है, ताकि जब हम बोलें तो हमारा लब व लहजा क्या हो, हमारा अंदाज़ क्या हो, वो उसी तरह होना चाहिए जो मुफीद हो, पुरअसर हो और शरई हुदूद व क़ुयूद के अंदर हो। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और बात भी बड़ी माना खेज़ है। हम सुनते रहते हैं, आम तौर पर हम देखते हैं कि कहते हैं जी ज़ुबान का जो ज़ख़म है वो तलवार के ज़ख़म से गहरा होता है। वो जो ज़ुबान का ज़ख़म है उसमें जहाँ लफ्ज़ हैं वहाँ लफ्ज़ों का अंदाज़ भी ऐसा होता है कि वो बसा औक़ात अगले इंसान को दुखी कर देता है, उसे रंजीदा कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने अंदाज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ज़ब्त नहीं होता। वो किसी के साथ अगर नाराज़गी का इजहार करें तो उनकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, उनकी आवाज़ करख्त हो जाती है, सख्त हो जाती है, तुर्श हो जाती है। इसी तरह अगर किसी से झगड़ा कर रहे हैं, इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, तो लफ्ज़ों का इंतखाब अपनी जगह रहा, मगर ये कि वो अपने उसलूब में और अंदाज़ में बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं। शायद बहुत सारी बातें हम अच्छे अंदाज़ और उसलूब को इख्तियार करने से सुलझा सकते हैं, मगर लफ्ज़ों का अंदाज़ और उसलूब मामलात को बिगाड़ देता है। हत्ता कि कुरान मजीद ने तबलीग दीन और इबलाग दीन के मौका पर यह इरशाद फरमाया, जो तलकीन दी और जो हिदायत दी, उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। फरमाया कि जब तुम किसी के साथ झगड़ा करने लगो तो उसको आसान अंदाज में करो। क्या बात। और बड़ी लतीफ़ बात है कि उससे कबल जो फरमाया मौइज़त के साथ सिफत लगाई हसना, फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत व मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अच्छे अंदाज में बात करो, हिकमत के साथ बात करो, वाज़ व नसीहत करो। नसीहत के साथ कुरान ने कहा हसना,
हसना। और जब झगड़े की बात की तो फिर कहा अहसन। अहसन। अहसन तो सुपरलेटिव डिग्री है, बिल्कुल। यानी बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन हसीन अंदाज तरीन इख्तियार अंदाज में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र बहुत रखते उम्दा। हुए इस लफ्ज़ को अहसन में बदल दिया है, हसन को अहसन में बदल दिया है, क्योंकि वहाँ झगड़े पर पहुँचकर इंसान फिर बेलगाम हो जाता है। झगड़े पर पहुँचकर इंसान फिर अपने आप को खुली छूट दे देता है काबू कि अब नहीं चूँकि रहता। झगड़ा हो रहा है लिहाजा मैं अब जैसे भी करूँ, जो भी करूँ वो जायज़ हो गया। ऐसा नहीं है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ मज़ीद कॉन्शियस कर दिया है बंदा मोमिन को कि अगर मौइज़त कर रहे हैं तो वो तो आप ठंडे लबो लहजे के साथ कर रहे होंगे, उस वक्त आपका दिमाग, आपका जहन, आपका मिजाज कम बेश एक हालत एतदाल में होता है, लिहाजा वहाँ हसना की सिफत लगाई। लेकिन जब इंसान अपने मिजाज की तपिश और हिद्दत के उस दर्जे पर पहुँच जाता है कि वो झगड़ा करने लग जाता है, तो उस झगड़े को फिर कुरान ने कहा अहसन, फरमाया यहाँ ठहर जाओ, यहाँ होश के नाखून लेने हैं, बात को बेहतरीन उसलूब और बेहतरीन अंदाज के साथ करना है। लिहाजा खुलासा करूँ इस दो जुमलों के अंदर कि अच्छी बात को तो यकीनन अच्छे अंदाज में करना चाहिए, लेकिन जहाँ कहीं झगड़े और इख्तिलाफ की नौबत आ जाए वहाँ भी अच्छे अंदाज से उसे निपटाना चाहिए। यही हमें कुरान मजीद की तालीमात हैं और यही आका अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत से हमें हिदायत और रोशनी मिलती है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत तालीमात हैं और हम उन तालीमात से हमारा मुआशरा जो है काफ़ी दूर नज़र आता है। वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, कुरान करीम फरमा रहा है कि लोगों के साथ अच्छी तरह बात करो, और हम हमारे यहाँ बात करने का जो अंदाज़ है वो आपके सामने। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपका और हमारे साथ रहे। नाज़रीन, आज आदाब गुफ्तगू और फजूल गोई के हवाले से बात हो रही है। जहाँ आदाब गुफ्तगू का पेश नज़र रहना बहुत ज़रूरी है, वहाँ अल्फाज का चुनाव हमारी गुफ्तगू को कितना मानी खेज़ कर देता है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। मुफ्ती साहब क्या फरमाइएगा इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहले तो ये बात जानने की है कि हम जिस दीन के पैरोकार हैं उसमें हमारे हर अमल के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल। और हम अपने हर अमल पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जवाबदेह हैं। और फिर दीन ने हमारी तरबियत की है, हर मामले में तरबियत की है। तो ये जो ज़बान है, जहाँ ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाने का जायका चखने के लिए अता फरमाई है, वहीं ज़िंदगी का जायका तब्दील करने के अंदर इसका बड़ा किरदार होता है। इस ज़बान से बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत का हुक्म भी दिया गया। तो जहाँ अल्फाज के चुनाव का ताल्लुक़ है जहाँ तक, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में गुफ्तगू के हवाले से जहाँ आयत बय्यिनात आई, जिस तरह क़िबला मुफ़स्सर इरशाद फरमा रहे थे कौल के हवाले से, वहीं एक आयत मुबारक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। कौल सदीद यानी सीधी सीधी बात करें। अल्फाज के चुनाव में सबसे पहली और अहम बात यह है कि अल्फाज जो है वो सीधे होने चाहिए, यानी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले तक आसानी से पहुंचा सके। उसके अंदर बनावट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसे मुश्किल अल्फाज ना होने चाहिए जो सामने वाले को समझ में ना आए। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से भी हमको नज़र आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते थे और जो गुफ्तगू करने का अंदाज सिखाया वो टू दी पॉइंट है, उसमें ज़्यादा कलाम नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा कलाम होगा, जितनी ज़्यादा गुफ्तगू होगी, उतनी ज़्यादा गलतियाँ बढ़ती चली जाएंगी, और जितना ज़्यादा कलाम होगा उतना ही ज़्यादा हिसाब किताब भी होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तो इसलिए अल्फाज के चुनाव में इस तरफ ध्यान रखिए कि कम अल्फाज हों और आपकी जो गुफ्तगू है वो सामने वाले तक पहुंच जाए। वैसे तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उतीतु बि जवामिउल कलीम, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलीम का मौजज़ा अता फरमाया गया कि मुख्तसर कलिमात, लेकिन वो इतनी जामियत के साथ कि आज उसके ऊपर बाकायदा शुरुआत लिखी जाती हैं। एक एक हदीस मुबारक पे कई कई घंटे का कलाम किए जाते हैं, ऐसी परतें उससे खुलती नजर आती हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में सहाबा कराम की तरबियत फरमाई कि ख़ास तौर पे चूँकि हमारा ताल्लुक़ बहैसियत मुसलमान दीन सिखाने के साथ भी है, तो जब दीन सिखाने की बात आए तो उसके अंदर भी मलम्मा ना हो, उसके अंदर भी बनावट ना हो, बल्कि सादे अंदाज में अल्लाह और उसके रसूल का फरमान पहुंचा दिया जाए। दूसरी हमारी कैफियत सोसाइटी के अंदर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात की है। तो उनके साथ जो गुफ्तगू हो, तो उस गुफ्तगू के अंदर भी एक तरफ तो ये होता है कि हम किसी के सवाल का जवाब दे रहे होते हैं, तो जिस नौइयत का सवाल है उसी नौइयत का जवाब, ताकि सामने वाले को
اس کے سوال کا تشفی بخش جواب مل جائے. دوسرا, کبھی ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں تو سوال بھی ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ آپ آخر پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں, اس سوال کی مزید وضاحت در وضاحت کی ضرورت پیش نہ آئے. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ روب جمانے کے لیے, کسی پہ دباؤ ڈالنے کے لیے یا اپنی پوزیشن کو جتانے کے لیے ہم کچھ اس طرح کی کلمات استعمال کر جاتے ہیں جس سے ہم اپنی بات سمجھا بھی نہیں پاتے, پہنچا بھی نہیں پاتے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو الفاظ کی چناؤ کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے, اور جس طرح الفاظ کا چناؤ لب و لہجہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے, اسی کیفیت میں اپنی گفتگو کو ڈھالیں, چونکہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کے فرمان کے مطابق جنت بھی مل سکتی ہے, اور اگر اس کا خیال نہ کیا گیا تو جہنم کے عذاب کے حقدار بھی ٹھہر سکتے ہیں. اچھا, وقت کو ضائع کرنے کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوستوں کی گیدرنگ ہو, شادی بیاہ میں یا دیگر تقریبات میں, اس میں غیر ضروری گفتگو, فضول گفتگو میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے. اس کی مذمت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب سے, یا کیا فرمائیے گا حضرت؟ جی, سب سے پہلے تو فضول گفتگو ہے کیا, اس کو سمجھنا چاہیے. ضرور. ٹھیک نا, جس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ فضول گفتگو ہے. بالکل. اچھا, دنیاوی فائدے سے مراد کیا ہے؟ آپ کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں, آپ سستہ مزاح کرنا چاہتے ہیں کہ سامنے والا خوش ہو جائے, آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اسے علم سکھانا چاہتے ہیں, آپ کسی کا امتحان لینا چاہتے ہیں, آپ اپنی جائز طریقے سے تحدیث نعمت کے طور پر کوئی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں, یا جیسے مجادلہ ہوتا ہے آپ اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں, تو یہ مقاصد ہونے چاہیے. اور آخر اخروی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے, اور میدان معاشر میں گرفت سے بچنے کا ذہن ہونا چاہیے. اب یقینی سی بات ہے کہ اس چیز میں آپ اور میں خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں, بالکل, اور بہتر انداز سے کر سکتے ہیں. جب ہم دوسرے کا احتساب کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ ایک جملہ کہیں اور کسی حکمت کے تحت کہہ رہے ہوں, لیکن میں اسے اس نیت اور اس پہلو سے نہ دیکھوں اور میں کہوں یار خواہ فضول باتیں کر رہے ہیں. اب یہ آپ میرا تجزیہ ہے نا, آپ اس نیت سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. ہمارے یہ بھی بڑی خرابی ہے کہ ہم جب ہوتے ہیں بولتے یار بہت بولتا ہے یار, بیکار قسم کا. بھئی اس کی نیت کیا ہے, پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ بخاری کی ایک طویل روایت ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ سرکار کے سامنے زمانہ جاہلیت کی 14 عورتیں تھیں جو آپس میں اپنے شوہروں کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں. وہ بیان فرمائی, ہر عورت نے اپنے شوہر کی کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں بیان کی. وہ بہت طویل حدیث ہے اور سرکار خاموشی سنتے رہے, اور آخر میں سرکار نے فرمایا, اس میں ایک ابو زرعہ شخص تھا جو بہت ہی سخی بہت اچھی عادات کا حامل تھا, تو فرمایا میں تمہارے حق میں ایسے ہی ہوں جیسے ابو زرعہ اپنے گھر والوں کے حق میں تھا. اب اس کو آپ سمجھے, اگر آپ صرف اس کو دیکھیں نا روایت کو, بھئی زمانے جاہلیت کی عورتوں نے آپس میں بات کی شوہر کی, کیا ضرورت, لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں وہ بھی کسی حکمت کے تحت. اور نبی کریم نے سن کر یہ نہیں کہا کہ عائشہ بڑا ٹائم ضائع کر دیا, کیا فائدہ وہ ان کی باتیں کرنے کا, نہیں, آپ نے بلکہ اس وقت تبصرہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات کچھ دوست مل کر گفتگو کرتے ہیں, اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہیں. ہاں, ناجائز گفتگو نہیں ہونی چاہیے, کسی پہ طنز, غیبت, چغلی, جھوٹ وغیرہ, یا کسی کے عیوب و نقائص کو بیان کرنا, کسی پہ بہتان لگانا, یہ تو حرام چیزیں, اس سے بچنا ہوگا. لیکن جب دوست مل کر بیٹھتے ہیں تو یقیناً بعض اوقات, اب آج کل کے دور میں اتنا زیادہ پریشر ہے ہمارے پر مختلف چیزوں کا, اب آپ انسان کی زبان بھی بند کر دیں کہ بولو ہی نہیں تم, وہ کیا کرے گا بیچارہ, وہ کیسے اپنا معافی ضمیر بیان کرے گا, کیسے اپنے اندر کی جو تکلیفیں اور بڑھاس ہے وہ نکالے گا. جب ہم کچھ بول لیتے ہیں تو بعد اوقات سکون ملتا ہے. ہر ایک خاموشی کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ ایک دن آزما کر دیکھیں, زوج آپ سے بات کرو, کوئی بات ہر چیز کرتے رہیں آپ, سامنے والے بور ہو جائے گا, بولے گا بھائی خدا کے واسطے کچھ بول لے یار. تو یہ ایسی خاموشی بھی مناسب نہیں ہوتی کہ جہاں کام کا آپ کو بولنا ہے وہاں پر بھی آپ فضول کوئی کا ذہن بنا کر سامنے والے کو شدید قسم کی کوفت میں مبتلا کریں. زوجہ اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے بیان نہیں کرے گی تو کس کے سامنے کرے گی؟ اسے آپ کو وقت دینا ہوتا ہے. بعض اوقات بچے ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ سننا پڑتا ہے باپ کو کہ چلو یار بول رہے ہیں نا, ذرا فرینکنس بڑھتی ہے, بچے ذرا تھوڑا قریب آتے ہیں باپ کے, اب آپ ایک دم فوراً نہیں بڑا فضول بات نہیں, خاموش, پورا گھر خاموش گھوم رہا ہے ادھر سے ادھر, جیسے اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہے. پراسرار انداز کے اندر کوئی یہاں سے نکل گیا اس کمرے میں چلا گیا, اس کمرے کے اندر چلا گیا. ہمارا مذہب تو ایسا نہیں منع کرتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بعض اوقات مزاحاً جملے کہیں. ایک روایت موجود ہے کہ بعض صحابہ تشریف فرماتے, سرکار بھی زمانہ جاہلیت کے کچھ واقعے بیان کر رہے تھے, تو سارے ہنس رہے تھے, اور نبی کریم بھی کبھی کبھی اس پہ مسکرا دیتے تھے.
روکا نہیں آپ نے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری طبیعت کا ایک حصہ ہیں. آپ ان چیزوں سے بھی روک دیں گے، یہ طبیعت کے بالکل خلاف ہے. ایسی بات صحابہ کرام نے پوچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستے پر بیٹھنے سے بچو، راستے کے کنارے. صحابہ کرام نے دائرہ ادب میں رہ کے گفتگو، یا رسول اللہ ہم تو وہاں بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی یہ مجالس تو ہماری چلتی ہیں، آپ اس سے منع کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا تو پھر راستے کا حق ادا کرو. اچھا، عرض کے راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ سلام کرو یا سلام کا جواب دو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو. واہ سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ تم مل کر بیٹھتے کیوں ہو، خاموش رہو، فضول ٹائم نکلے گا. اب یقینی سی بات ہے ہر ایک گفتگو مذہبی اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، بعض دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اور میں خود اپنا احتساب کریں، بیکار فضول باتیں نہ کریں. کام کی بات ہونی چاہیے لیکن ہونی چاہیے. اگر ہم بالکل ہر ایک اس خوف کی وجہ سے زبان کا استعمال چھوڑ دیں کہ نہیں یار کہیں مجھ سے فضول گوئی نہ ہو جائے یا فضول ٹائم ضائع نہ ہو جائے، تو اس میں پھر ہمارا جو کاروبار زندگی ہے اور جو عام نارمل زندگی ہے وہ متاثر ہوگی. اور اس کی خرابیاں میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں معاشرے کے اندر. پازیٹیو بولیں، اچھا بولیں، اس میں انشاءاللہ وقت ضائع نہیں ہوگا. نیت اچھی رکھیں، دنیا کا فائدہ و آخرت کا، اور دوسرے کے بارے میں حتی الامکان حسن ظن قائم رکھیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، بس آخری بات. جی فرمائیے. بعض اوقات باپ کہتا ہے بیٹا پانی لاؤ، پانی پانی. اب ہم پڑھتے ہیں گرامر، اس کے اندر یہ 2 مرتبہ جو لفظ دہرائے اس کو تاکید کہتے ہیں. اور یہ وہاں بولا جاتا ہے جب ہمیں خوف ہوتا ہے کہ سامنے والا شاید میرے پہلے لفظ کو یا پہلی بات کو نہیں سمجھ سکا ہوگا، تو ہم 2 دفعہ اور دہرا دیتے ہیں کہ اگر تم نے سنی لیا ہے تو وہی ہے جو تم نے سنا ہے، اور اگر پہلا تم سے صحیح نہیں سن سکے تو پھر اور 2 دفعہ سن لو. اس کو تاکید کہتے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اہم بات کو بیان کرتے ہوئے خود صحابہ کرام کہتے ہیں اپنی بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے. بتائیں کیا یہ فضول گوئی ہے؟ جب 1 دفعہ ہو گیا تو 3 دفعہ کیوں دہرایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحیح مقصد کے لیے اگر آپ بات کو دہراتے ہیں اسے فضول گوئی نہیں کہا جا سکتا. اس لیے دوسرے کا احتساب کے بجائے اپنا احتساب کریں. ہاں اگر آپ محسوس کرتے ہیں جو آپ کے متبعین ایسا کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں فضول گوئی کر رہے ہیں، تو بڑے احسن انداز سے ان کو یہ چیز سمجھا دیں کہ حکمت کے تحت بات کریں، فضول نہ کریں، ان کو خود شعور حاصل ہوگا. پھر بھی نہیں ہے تو پھر آپ ان کو خاموشی سے اور تنہائی کے اندر سمجھا. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. یہ انسان کے اپنی سمجھنے کی بات ہے. کسی کی نیت کو آپ نہیں محسوس کر سکتے، ظاہر پہ آپ ضرور بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے معافی ضمیر میں، اس کے باطن میں کیا ہے اس پر آپ نہیں. تو اسی اعتبار سے یہ جو بات ہو رہی ہے آج، بہت ہی اہم باتیں ہیں جو آپ کو اور ہمیں سننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. آئیے شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے تینوں سناخواں حمد رب جلیل پیش کریں گے. جمعۃ المبارک ہے، ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. بسم اللہ الرحمن. اللہ 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 واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے. اللہ 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 اللہ. بلبل طوطی پروانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ. بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ. قمری کس کا مستانہ، قمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا. اللہ 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 اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا. مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ،
جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آداب گفتگو اور فضول گوئی کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں تینوں ہی اسکالرز نے اپنا اپنا موقف بیان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں سیکھنی چاہیے علماء حضرات سے اور اپنے معمولات زندگی میں سے شامل کرنا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح بھی ہو سکے اور معاشرے میں ایک بہتر فضا پیدا ہو سکے۔ اچھا حضرت مفتی ارشاد سعیدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے گفتگو میں طنزیہ جملے استعمال کرنا، کثرت کے ساتھ تنقید کرنا، اس حوالے سے فرمائیے گا کہ اس سے سننے والے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی اصلاح ہوتی ہے یا وہ بدزن ہونے کی طرف چلا جاتا ہے؟ کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، اس فرمائیے کچھ۔ دیکھیے، آپ کے سوال میں دو لفظ موجود ہیں، ایک ہے طنز اور ایک ہے تنقید۔ تنقید، جی ان دونوں کا الگ الگ سٹیٹس ہے، شرعی طور پر بھی اور جی ویسے معاشرتی جی، اعتبار فرمائیے۔ سے بھی۔ جہاں تک طعن کا تعلق ہے جی جی، تو طعن سے تو منع فرمایا گیا ہے۔ اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، کہ مومن کبھی بھی طعن کرنے والا نہیں ہوتا، لعنت اور ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا طعن کو تو براہ راست حدیث مبارکہ کے اندر منع فرمایا گیا ہے، اور یہ صیغہ مبالغے کا ہے۔ اچھا، اور مبالغے کے اندر یہ بات ہے کہ بہت زیادہ طعن کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو انسانی زندگی میں چیزیں ہو جاتی ہیں، لہٰذا ایک نیچرل سطح پر جو انسانی بشری کمزوریاں ہیں ان کو تو شریعت نے بھی کچھ معافی کے دائرے میں رکھا ہے، جی مگر کوئی آدمی اپنی عادت ہی بنا لے، اپنا رویہ ہی ایسا بنا لے کہ وہ جب بھی کرے طعن کرے کسی کے اوپر اور طعن کا ایٹیچیوڈ اپنا لے، تو اس کو شریعت نے منع فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست اس کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ یہ مومن کی صفات میں سے ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مومن کو جن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے ان میں ایک یہ ہے کہ اس کی گفتگو طعن سے خالی ہونی چاہیے، ایک بات ہو گئی۔ اور دوسرا ہے تنقید۔ تنقید کبھی بجا ہوتی ہے، کبھی بے جا ہوتی ہے، لہٰذا تنقید کے اندر دونوں طرح کی گنجائشیں موجود ہیں۔ اگر تنقید مثبت ہو، برائے اصلاح ہو، اچھے انداز میں ہو، موقع محل کی مناسبت سے ہو، تو وہ قابل تعریف ہے۔ اور اگر تنقید بے جا ہو، مبالغے کے ساتھ ہو، منفی تنقید ہو، یا اس تنقید بنتی نہیں تھی مگر اسے بڑی مشکل سے گھیر گھار کے ثابت کیا اور تنقید کی گنجائش نکالی گئی ہے، تنقید کی راہ پر لے کر آیا جائے، تو ایسی تنقید یعنی جس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی نظر نہ آ رہی ہو، تو ایسی تنقید سے ڈیفینیٹلی پرہیز کرنا چاہیے، وہ تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ کے سوال میں ایک تیسری چیز بھی تھی کہ ان کے پھر اثرات کیا پڑتے ہیں، سننے والوں پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو یقیناً طعن تو کسی طور پر بھی سننے والے پر کوئی اچھا اثر نہیں رکھتا۔ جب بھی طعن کریں گے تو وہ ہرٹ ہوگا، اس کی دل آزاری ہوگی، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، اور اس سے جو باہمی تعلقات ہیں، معاشرتی تعلقات ہیں، اس میں دراڑ پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہی شخص کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام نے زبان کو یہاں مقدم رکھا کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو جہاں اس میں زبان کے غلط استعمال کو منع کیا گیا ہے، گالی گلوچ کو منع کیا گیا ہے، وہاں پر طعن اس کو بھی منع کیا گیا ہے اسی حدیث کے اندر اشارتاً، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی طعن سے کسی دوسرے کو مجروح نہیں کرتا، نہ اس کی عزت نفس کو، نہ اس کی دل آزاری کرتا ہے، نہ اس کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، پامال کرتا ہے۔ تو لہٰذا طعن اور تنقید، طعن سے ہر حال میں بچنا ہے،
اور تنقید بے جا تنقید سے بچنا ہے، اور جہاں تنقید کی ضرورت ہو اور موقع مال کی مناسبت سے ہو وہاں اس کے لیے لفظوں کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، انداز اور اسلوب اچھا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نیت اور ارادہ اس کے پیچھے اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات آپ کا انداز اور لفظ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اگر نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور سننے والے پر اس کا برا اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ سننے والے پر اس کے کیا اثر پڑے، یا سننے والا اس وقت اس کے بارے میں دل میں کیا سوچ رہا ہو۔ تو اگر حسن نیت ہوگا تو بہت سارے ایسے اثرات سے اگلا انسان بچ جاتا ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ طعن اور تنقید، کبھی ہم خود ہی منصف بن جاتے ہیں، خود ہی جج بن جاتے ہیں، بھی یہ جو میں نے اس پر طعن کیا یہ میرا طعن کرنا جائز تھا، یہ جو میں نے تنقید کی یہ تنقید کرنا جائز تھی، کیونکہ اس کا یہ عمل ہے، اس کا یہ کردار ہے، یہ اس کا طور طریقہ ہے، تو ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں میں آپ کو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب ان کو حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے جا کر نصیحت کریں، تو وہاں فرمایا کہ جائیے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جائیے اور اس سے جا کر نرمی سے بات کیجئے، کیونکہ جب آپ نرمی سے بات کریں گے تو عین ممکن ہے اس سے وہ نصیحت حاصل کرے اور اسے اللہ کا خوف اور بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ بھی دیکھیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں جہاں ہم اپنی تنقید اور طعن کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں روشنی لینی چاہیے کہ وہ جو صرف کافر نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو معبود بنا کے بیٹھا ہے اور لوگ اس کو پوجتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا باغی ہے، سرکش ہے، طاغوت ہے، قرآن نے پورا واقعہ بیان کر دیا، اور اس کی مذمت میں کتنی آیات آئی ہیں، اور اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، اور پھر بھی انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ نرمی کے ساتھ آپ بات کریں، یعنی اس پر بھی طعن کرنے سے منع فرمایا، اس کو بھی جا کے ایسے انداز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی کہ جس سے اس پر برا اثر پڑے، اور برا اثر پڑے تو تاکہ وہ اتمام حجت ہو جائے، یہ نہ ہو کہ آپ کے لہجے نے مجھے ہدایت سے روک لیا، آپ کے انداز نے مجھے ایمان کی طرف آنے سے روک لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام حجتوں کو مٹانے کے لیے یہ تلقین فرمائی اور یہ تعلیم فرمائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ تو لہٰذا یہ جو ہم کبھی کسی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور خود پھر اس کے منصف بن کر اسے جسٹیفائی کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اپنا احتساب خود کرنا چاہیے کہ تنقید اگر مثبت تاثیر پیدا کر رہی ہے تو موسٹ ویلکم، اور اگر تنقید سے آپ کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں اور اگلے کے سیکھنے کا بھی کوئی موقع نہیں آ رہا تو ایسی تنقید سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور طعن سے تو ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت اچھے الفاظ میں بہت اچھے کلمات آپ نے ارشاد فرمائے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز کا کوئی بھی ایک چیز دیکھیں تو اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، مختلف اجزاء ہوتے ہیں، اسی طرح گفتگو میں بھی ہمیں دیکھیں تو بہت اچھے یا تو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، بہت اچھا لب و لہجہ ہوتا ہے، یا پھر اس میں یہ میں عموم کی بات کر رہا ہوں، خواص کی بات نہیں کر رہا، یہ عمومی بات کر رہا ہوں، اس میں فحش گوئی بھی ہوتی ہے، گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، اور یہ نہ ہو تو لگتا ہے دوستوں میں یار آج مزہ نہیں آیا بات چیت کا، آج کچھ بجھے تھے سارے، آج وہ لطف نہیں آیا جو۔ تو یہ فرمائیے گا گفتگو میں گالم گلوچ، فحش گوئی جس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں اور اسی کو بے تکلفی کا نام دیا جاتا ہے، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ استغفر اللہ العظیم، بلا شبہ یہ انتہائی غلط روش ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یہ جتنے بھی فواحش ہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا، ملوث ہونا تو بہت دور کی بات ہے، فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا، تو وہ تمام چیزیں جو اخلاقی گراوٹ کا ذریعہ بننے والی ہوں، جو کردار کو جو ہے وہ کسی طرح سے بھی غلط ثابت کرنے والی ہوں، تو ایسی تمام کاموں سے شریعت مطہرہ نے ہم کو روکا ہے۔ اور پھر اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری یہ گفتگو صرف ہمارے دوست احباب نہیں سن رہے، بلکہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری گفتگو سن رہا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو کیا رب کے سامنے اس طرح کی گفتگو کی جائے؟ تو اگر یہ کیفیت طاری ہو تو یقیناً بہت ساری برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اپنی گفتگو کے اندر بھی، اپنے اخلاق و کردار کے اندر بھی، گفتار کے اندر بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی منع فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ اب کیفیت یہ ہے کہ ہماری عمومی گفتگو چل رہی ہے،
اس کے اندر مذاق اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو رہا مکمل ہی جب نہیں تک ہو رہا۔ فحش گوئی نہ ہو، صحیح۔ جب تک کوئی بیہودہ لطیفہ نہ سنایا جائے اس بالکل۔ وقت تک مذاق مکمل نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا۔ بالکل۔ اسی طرح حلال اور حرام کا جو ہمارا ضابطہ ہے وہ صرف کھانے پینے کی اشیاء تک محدود نہیں ہے کہ یہ حلال کھانا ہے اور یہ حرام کھانا ہے، بلکہ ہمارے گفتار کے اندر بھی یہ کلمات حلال ہیں اور یہ کلمات حرام ہیں، اس کا دائرہ کار یہاں بھی آتا ہے۔ بالکل۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ استہزاء کیا جاتا ہے جی بالکل۔ روزے کا، نماز کا، اذان کا۔ استغفر اللہ العظیم، بلا شبہ یعنی ایک کیفیت تو ہے کہ دوستوں کا مذاق اڑانا اور دوسری طرف معاذ اللہ دین کا مذاق دین کا اڑانا، مذاق تو یہ تو کفر کی طرف لے جانے والی بالکل۔ چیزیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو گالم گفتار ہے، اب کیفیت یہ ہے کہ سلام کلام اور آداب کی جگہ وہ آغاز گفتگو ہی گالم گلوچ سے ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت ارشاد فرمائی۔ گالی دینا گناہ کبیرہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق ہونے کی پکی علامت قرار دیا۔ فرمایا کہ 4 چیزیں جس کے اندر موجود ہیں وہ پکا منافق ہے۔ اس میں سے ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے۔ تو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑے کا آغاز بھی گالم گلوچ پر ہے، جھگڑے کا اختتام بھی گالم گلوچ پر ہے، بلکہ عمومی گفتگو کے اندر جو ہے وہ گالیاں دینا، معاذ اللہ گندی گندی گالیاں دینا وہ شامل کر دیا گیا ہے۔ ایک مومن کی گفتگو ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کی گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے معطر ہونی چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے معطر ہونی چاہیے، نصیحت آمیز باتیں ہونی چاہیے، یا دین اور دنیا کے فائدے والی باتیں وہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اپنی گفتگو کو فحش گوئی سے وہ نہ کریں، اس کو ملاوٹ نہ کریں اس کے اندر، چونکہ یہ لکھا بھی جا رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کر سنانا بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ تو اپنی گفتگو کو بھی پاکیزہ کیجیے تاکہ آپ کا عمل بھی پاکیزہ ہو اور آپ کا اخلاق بھی پاکیزہ ہو۔ بہت اچھی بات، بہت اچھا۔ فحش گوئی میں اور یہ فضول گوئی میں اور ہمیں تفریح تباہ میں، اور اس چیز کو ہمیں ذرا اب سمجھنا چاہیے کہ آیا یہ تفریح تباہ اس انداز کی، یا یہ کہ وہ ایک جو مفتی قبلہ مفتی اکمل صاحب نے فرمایا کہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے جملوں کی، لوگ اس سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں، ایک دل جوئی ہوتی ہے، کوئی اگر دکھی دل کا بیٹھا ہوا ہے، اصلاحی انداز اختیار کر کیا جائے، یہ سب چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج انتہائی اہم موضوع اور وہ ہے آداب گفتگو اور فضول گوئی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تینوں ہی اسکالرز نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنا اپنا موقف بیان فرمایا۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمایا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا حضرت، انداز گفتگو کے حوالے سے اگر جانیں تو علماء حضرات کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، پھر یہ کہ اس میں بسا اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوقیانہ بھی جملے استعمال ہو جاتے ہیں، فحش کلمات بھی آ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ رہنمائی فرمائیں، چونکہ آپ کے دیکھنے والوں میں عموم بھی ہیں اور خواص بھی ہیں، جو ظاہر ہے تمام ہی ویورشپ ماشاءاللہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ چلیں، آپ کا حسن ظن ہے کہ خواص بھی دیکھتے جی ہوں گے، ویسے مجھے گمان ایسا ہے نہیں، طلباء کو کون دیکھے گا، لیکن بہرحال دیکھیں علماء کی یہ گفتگو یقیناً شستہ ہونی چاہیے، الفاظ کا استعمال بہت اچھا ہونا چاہیے، خصوصاً جب پبلک میں بیٹھے ہوں تو اس وقت ایک عالم کا ہر قول ہر عمل جو ہے پبلک کے لیے ایک دلیل بن جاتا ہے اور وہ اس کو اختیار کرتے ہیں، تو اس لیے ذرا زیادہ احتیاط درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر نجی محافل میں بیٹھے ہیں، فرض کر لیں تمام علماء ہی تشریف فرما ہیں، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایک اس طرح کا سوقیانہ جملہ یا کوئی غلط قسم کی بات جو اس کے وقار اور عزت کے موافق نہیں ہے، وہ زوال عزت کا سبب بن سکتی ہے، یا کم از کم جو اس کا متبع ہے یا اس سے کم علم ہے یا جونیئر جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، اس کے قلب سے پھر عزت نکل جاتی ہے۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا، جتنی بھی گفتگو حضرات نے بھی ارشاد فرمائی اور غلط چیزوں کی نشاندہی فرمائی، میں عوام سے گزارش کروں گا کہ علماء کا احتساب نہ کریں۔ بعض اوقات حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کسی پہ تنقید بھی کریں، آپ کسی پہ طنز بھی کریں، آپ کسی کو برے لقب سے بھی پکاریں۔ ابو جہل کس نے لقب دیا تھا؟ ابو جہل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل ارشاد فرمایا تھا۔ جو مطلب یہ کہ جب آپ ہدایت دیتے ہیں کسی کو، کوئی ہدایت قبول نہیں کرتا اور تسلسل سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے بارے میں مذمتی کلمے کہنے پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دشمن سامنے ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس سے گفتگو کرتے ہوئے بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے چلیں تو وہ اس لینگویج کو نہیں سمجھ پاتا۔ آپ کے دشمن سے جنگ ہو رہی ہے، آپ کہیں دیکھیں محترم میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، آہستہ ماریے گا آپ، تو وہ اتنی مہلت نہیں دے گا آپ کو کہ یہ آپ پاکیزہ کلمات، اس کے ساتھ اسی لہجے میں گفتگو کرنی پڑے گی
تو یہ بھری ہوئی ہیں حدیثیں اس چیزوں سے. تو میں عوام سے گزارش کر رہا ہوں کہ علماء کا احتساب آپ نہ کریں، کیونکہ علماء بہت ساری چیزیں اپنے پیش نظر رکھ کر چل رہے ہوتے ہیں. عوام کی ذہنی سطح، علمی سطح وہ نہیں ہوتی کہ اس پر آ کر وہ علماء کا احتساب کر سکیں. وہ حسن ظن قائم رکھیں، یہ بہت بہتر ہے. ہاں یہ ضرور ہے، جیسے بزرگان دین نے لکھا کہ مرید پیر کے سامنے بالکل ایسا ہونا چاہیے جیسے غسال کے سامنے مردہ. اس کی توضیح تشریح کیا ہے کہ وہ پیر کے جو باعمل ہو، متقی ہو، صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو، تو پھر اس کے سامنے بالکل سرنڈر، پھر اس کے اوپر طنز نہ کرو، پھر اس کی باتوں کو آپ یہ نہ کہیں کہ میں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں صحیح ہے کہ نہیں، مردے کی طرح ہو جاؤ. اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ پیر اگر گناہ کبیرہ بھی کرے، مرید کو اس سے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے. یہ کس پیر کے بارے میں؟ جو ہمیشہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ بہت محتاط ہے. پھر مرید دیکھتا ہے کہ کبھی ایک وقت ایسا آیا کہ اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی جس کو مرید یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ گناہ ہے، تو اس کو حسن ظن قائم رکھنا چاہیے کہ جس شخص کو آپ نے اتنے عرصے تک اس کا مشاہدہ کیا، تجزیہ کیا، اس کی زبان سے اگر کچھ نکل رہا ہے یا اس کا ایک فعل تمہیں قابل اعتراض لگ رہا ہے، ضرور کسی حکمت کے ساتھ ہوگا. جس کو میں یوں سمجھا دوں کہ مثال کے طور پہ غیبت حرام ہے، لیکن بعض اوقات غیبت واجب بھی ہو جاتی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں فلاں لڑکے کے ساتھ، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، مجھے مشورہ دیں، تو نبی کریم نے خود فرمایا کہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے. اس وقت فقہاء نے لکھا کہ آپ پہ واجب ہے کہ صحیح بتائیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں یار میں غیبت کیوں کروں، آپ کہیں نہیں بس ٹھیک ہے، وہ کسی کے بچے کی زندگی برباد ہوگی. ایسے ہی وکلاء کے سامنے، ججز کے سامنے کھل کر کہنا ہوگا. اسی لیے ہمارے اکابرین نے جب اسماء الرجال کا علم یہ وضع ہوا اور اس میں جو راویان حدیث پہ تنقیدیں کی ہیں، وہ الفاظ آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ کیسے الفاظ ہیں، سخت قسم کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہاں ضرورت ہے. اس لیے یہ عوام الناس سے میں گزارش کرتا ہوں آپ احتساب نہ کریں علماء کا. بعض اوقات ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص میری اصلاح قبول نہیں کرے گا، لیکن میں چلیں معذرت بیٹا میں نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک شخص ہے وہ اصلاح قبول نہیں کرے گا. اب ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ صاحب اس تنقید سے اس کی اصلاح کوئی ہوگی، لیکن یہاں اصلاح مقصود ہی نہیں ہے. اچھا یہاں تو اس کا پردہ چاک کرنا مقصود ہے تاکہ دوسرا ہمیں پتہ ہے کہ وہ اصلاح قبول نہیں کرے گا. یہ جعلی قسم کے عامل جو لاکھوں روپے بیٹھ کے کما رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان پہ کسی پہ جادو کا الزام لگاتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، جدائیوں کے تعویذ دیتے ہیں، ان کو پاکیزہ کلمات سے پکارا جائے. ہمیں پتہ ہے یہ اصلاح کا بھی قبول نہیں کریں گے. ان کے اوپر ایک ٹائٹ سا تنقیدی بیان ضروری ہے تاکہ دوسرے اس کے شر سے محفوظ رہے. اس لیے یہ حکمتیں ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. ہمیں 32 سال ہو گئے بیانات کرتے ہوئے، 32 سال ہم پبلک کے درمیان رہ کے، تبلیغ کی عمر میری 32 سال ہے، اور ہم نے بہت سارے لوگوں کا مشاہدہ کیا. پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، وہ اپنا تسلسل سے خطا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کے شر سے دوسرے لوگ سخت اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں. اچھا دوسرے حسن ظن قائم رکھ کے بعد اوقات لٹ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی آخرت کو. اب آپ کہیں کہ نہیں جی ان سے نرمی سے گفتگو کریں، پیار سے گفتگو کریں، وہ پیار کے قابل نہیں ہوتے. اس وقت دوسرا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہوتا. جو حضرت نے فرعون کی مثال دی، وہ فرسٹ ٹائم موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تھے اور اس کو تبلیغ کی تھی، ورنہ پچھلی قوموں کی مذمت خود قرآن عظیم نے نہیں بیان کی. سب سے بڑھ کر شستہ کلام کس کا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. لیکن جب پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا تو ان کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں بیان ہوئیں. اس لیے سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ عام نارمل حالت میں آپ گفتگو بہت اچھے انداز سے کریں. ایک عالم کو شستہ لہجہ اختیار کرنا چاہیے، بے جا تنقید سے گریز کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ موقع کی مناسبت ایسی ہے، حکمت ایسی ہے، تقاضائے ماحول ایسا ہے، اس وقت پھر لہجے کو بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے اوپر آخری مثال دیتا ہوں. یہ بہت سے پولیٹیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. اب آپ ان کی پہلے اصلاح کی کوشش کریں، نہیں تو پھر علماء ان کی اگر خرابی کی نشاندہی کریں گے تو پازیٹیو الفاظ میں تو نہیں کر سکتے. لازم بات ہے ان کی مذمت کیوں کریں گے؟ تاکہ دوسرے اس کے شر سے محفوظ رہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات تنقید کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، طنز کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. کہ بعض اوقات طنز سے ایک آدمی سامنے والا ہمیں گمان ہوتا ہے کہ یہ سمجھ سکے گا یا یہ کچھ ہوشیار ہوگا، کیونکہ جب آپ نرم گفتگو کرتے ہیں نا تو سامنے والا سمجھتا ہے پاگل اور بے وقوف ہیں. لیکن جب آپ سخت گفتگو کرتے ہیں کسی کے اوپر تو وہ ریزرو ہو جاتا ہے، اپنی حرکتوں کو روکتا ہے کہ نہیں یار یہ تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو اس لیے ہر ایک خاص طور پر عوام اپنا احتساب کرے، علماء کا نہ کرے.
اور علماء میں سے ہم ایک دوسرے کا احتساب اس وقت کریں جب ہم بہت زیادہ صاحب علم ہوں، صاحب تقوی ہوں، اور اس میں بھی حسن ظن یہ ضرور ایک پہلو قائم رکھیں کہ ہو سکتا ہے کسی حکمت کے تحت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں فصاحت میں، بلاغت میں، دیگر چیزوں میں، اور اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر صحابہ کے مابین بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال ہوئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو احمق کہا، اس نے کوئی سوال کیا تو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو اگر ہم یوں سمجھ لیں، آپ ایک ذہن بنا لیں کہ عالم صرف اچھا وہی ہوگا جو تنقیدی نہ کرے، جو طنزی نہ کرے، جو سخت گفتگوئی نہ کرے، پھر اس معاشرے کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک. آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم تو 10 برس کا ہو جائے تو کیا کریں؟ سختی کر. کیا کریں؟ مار کر نماز پڑھاؤ. تو مار جو ہے یہ تو گفتگو سے زیادہ سخت درجہ رکھتی ہے نا، لیکن جب آپ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں مار کر نماز پڑھاؤ. میرے آقا کا ناراض ہونا بھی ثابت ہے. جب آپ بیان فرماتے سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ بہت ہی جلال کے ساتھ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، لہجہ گرجدار ہو جاتا، آپ بیان فرماتے تھے. لیکن معذاللہ ایسا نہیں کہ آپ کوئی فوش لفظ استعمال کرتے تھے، میں اس کی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ وقت کی اور موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے، مقتضائے حال کے مطابق ہوتا ہے. لہٰذا میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ علماء کا احتساب نہ کریں. اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے اپنا خود احتساب ضرور کرنا چاہیے. بہت اچھی بات. اور علماء کا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان فرما رہے تھے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جناب خیر مقدم ہے آپ کا. آداب گفتگو اور فضول گوئی کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں سب نے اپنا اپنا جو ہے اوپینین آپ کے سامنے رکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور اس سلسلہ کلام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد جب لوگ مشرف و اسلام ہونے لگے تو پھر صرف وہ لوگ نہیں تھے جو اس سراؤنڈنگ میں تھے، مختلف قبائل سے لوگ آ رہے تھے، مختلف کلچر تھا ان کا، مختلف ان کا انداز تھا، لب و لہجہ تھا. ان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تکلم کس طرح کا تھا، اس سے ہمیں کیا تعلیم مل رہی؟ کچھ فرمائیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ جی بہت شکریہ. میں قبلہ مفتی صاحب کی بات جہاں انہوں نے چھوڑی وہیں سے آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ ایک ہیں عمومی طور پر آداب گفتگو اور ایک ہے ابلاغ دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے حق گوئی اور اس کے تقاضے، بے باکی اور اس کے تقاضے. اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، واہ. رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہی 2 صفات سب سے پہلے بیان فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا مفتی صاحب ہم ضرور اس پر بات کریں گے اور ظاہر ہے کچھ آپ کی آواز ظاہر ناظرین تک ہمیں پہنچانا بھی مقصود ہے. تو اس حوالے سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ذرا ہم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کی جانب جائیں گے کہ مجلس میں چونکہ آداب مجلس کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور آداب مجلس کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت کہیں ایسا شور ہونے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے کیا یہاں پر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. ایک مجلس کے جو آداب گفتگو کے اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب ہم لوگ بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہے ہوں تو اس کے حوالے سے بھی ارشادات فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشادات فرمائے. اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں کسی مجلس میں، محفل میں جہاں کچھ احباب موجود ہوں، تو آپ سب سے پہلے تو اس مجلس کی نوعیت کا خیال کریں کہ وہ کس کیفیت کی ہے. اگر وہ خوشی کی محفل ہے تو جو خوشی کے لمحات ہیں اس کے مطابق گفتگو کی جائے، اگر وہ غمی کی محفل ہے تو اس کے مطابق گفتگو کی جائے. اسی طریقے سے کہیں سنجیدہ ماحول ہے تو وہاں سنجیدگی والی گفتگو کی جائے. تو اس سب سے پہلی نوعیت جو ہے وہ مجلس کی نوعیت کو دیکھ کر انداز گفتگو اختیار کرنا چاہیے. پھر دوسرا، جب کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہوں تو اس کے اندر جب گفتگو ہو تو عمومی گفتگو ہو تاکہ تمام احباب اس سے جو ہے محظوظ ہو سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ 1-2 افراد کو متعین کر کر آپس میں جو ہے وہ سرگوشیاں کرنا شروع کر دیں اور باقی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چند افراد سرگوشی کر رہے ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ 3 افراد جمع ہوں تو 2 کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ تیسرا جو ہے نا وہ اس سے یہ محسوس کرے گا شاید میرے متعلق کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے جو مجھ تک نہیں پہنچانا چاہ رہے. تو جب محفل کے اندر ہو تو سرگوشیوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر واقعتاً کسی سے کوئی خاص بات کرنی تو اکیلے میں جا کر لیں، محفل میں نہ کریں، سب کے سامنے اس بات کو ظاہر نہ کریں میں اس سے کوئی خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں. پھر جب گفتگو کریں تو وہ ایسی خبر لوگوں میں نہ پھیلائیں جس کی تصدیق آپ کے پاس نہ ہو.
کہیں سے غیر مصدقہ ذرائع سے کوئی بات پہنچتی ہے اور آپ محفل کے اندر بیان کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے وہ ایک غلط خبر سارے لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتی ہے اور آپ اس کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔ پھر اس وقت ہم جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اور جس طرح ہمارے لوگوں نے انداز گفتگو اختیار کیا ہوا ہے، دین کے حوالے سے انتہائی غیر ذمہ دار رویہ ہمارے لوگوں کا۔ کہیں سے بھی کوئی بات آئی، کوئی میسج آیا، جی وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کر دی، حالانکہ پتہ ہی نہیں کہ واقعتاً یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا نے تو اس کو بہت زیادہ پروموٹ جی بہت زیادہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو کم سے کم دین کے متعلق جب آپ محفل میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو مصدقہ آپ کے پاس اطلاعات ہیں یا جو واقعتاً قرآن و سنت کی روشنی میں دلیل کے ساتھ یا حوالے کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ پہنچائیں، اور جس کی کوئی دلیل اور حوالہ نہ ہو تو علماء کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس کا حوالہ طلب کر لیں جی واقعتاً ایسا ہے کہ نہیں۔ پھر ایک کیفیت اور ہے کہ قرآن و حدیث میں تو چلو سب پکڑ لیتے ہیں، بزرگان دین کی طرف اقوال منسوب کر دیتے ہیں، اور بزرگان دین کی طرف جی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، سیدہ خاتون جنت کا فرمان ہے، یہ فلاں بزرگ کا یہ قول ہے، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ ان کتابوں تک کون جائے گا واقعتاً ایسا کچھ ہے کہ بھی نہیں ہے؟ اور وہ بھی ہم گفتگو میں لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ پھر لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے سیاست کے حوالے سے گفتگو کرنے کا، اس پہ اپنی رائے دینے کا، تو رائے دینے کا ایک بہت اچھا موضوع ہے۔ جی رائے دینے کے حوالے سے ایک طرف تو مطلب مذہب بھی انتہائی اس حوالے سے جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیں کہ غربت کا معاملہ ہے مذہب کے ساتھ بھی، جس کا دل چاہتا ہے جو چاہتا ہے بول دیتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص سیاستدان بھی ہے، تو وہ جس معاملے میں آپ کی مہارت نہ ہو اس میں رائے نہیں دینی چاہیے۔ اس رائے دینے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کوئی بات کسی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کا ذہن بنتا ہے اور اس کا کسی اور معاملے کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ تو آپ کی گفتگو سے جو لوگ اثر لے رہے ہیں اس کا بات خیال رکھنا چاہیے۔ گفتگو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے بندہ دل میں بھی اتر سکتا ہے اور دل سے بھی اتر سکتا ہے، تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے پہلے سب لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہوں گے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر شخص تجزیہ کار ہے، ہر شخص ڈاکٹر ہے، ہر شخص عالم ہے، ہر شخص عامل ہے، ہر شخص وظائف بتا سکتا ہے، ہر شخص اگلی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے، ہر شخص معاشرے کی ہر چیز پر یعنی دین اور سیاست اور دنیا ہر چیز پر بات کرنے کا اہل نظر آتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو یہ ایک ایسی چیز سامنے آ گئی کہ جس سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام بھی پیدا ہو جاتا ہے، جس کے حوالے سے تشکیک پیدا ہو جاتی ہے۔ ان رویوں سے ہمیں علماء حضرات اپنا کام کریں، دیگر حضرات جس کا جو شعبہ ہے اگر وہ اس کو پریزنٹ کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ارریلیونٹ لوگ جب شامل ہوں گے، غیر ضروری لوگ جب اس بات پر کریں گے بات، تو وہ بات میں اتنا نہ وزن ہوگا نہ اس کی وہ تاثیر ہوگی۔ بہرصورت ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا۔ آداب گفتگو اور فضول گوئی کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، اور ہمارے درمیان موجود علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے میں چاہوں گا کہ اپنے جواب کو مکمل فرمائے۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک تو علماء کے حوالے سے آپ بات ارشاد فرما رہے تھے، اور وہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے گفتگو آغاز کیا تھا، جواب کو مکمل فرما دیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے عمومی طور پر گفتگو جیسے ہم عام طور پہ گھر میں کرتے ہیں، دوستوں سے کرتے ہیں، تو اس کے آداب اور اس کے تقاضے یقیناً جدا ہیں۔ ایک ہے جب کبھی آپ کو حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ کوئی بات بیان کرنی ہے، ابلاغ دین کا تقاضا ہے، تبلیغ دین کا تقاضا ہے، کسی باطل کو للکارنا ہے، تو یقیناً اس کے تقاضے پھر جدا ہو جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے اور آپ کے سیرت مطہرہ سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ گھر کے اندر اور صحابہ کرام کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا، مگر کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی انداز تکلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات کو توجہ سے دھیان سے سنتے، پھر جہاں جتنا مناسب ہوتا اتنا جواب دیتے، حتیٰ کہ بتقاضۂ بشریت
اگر امہات المؤمنین کے مابین بھی کوئی ایسی تلخ بات آ جاتی تو اسے بھی تحمل کے ساتھ سنتے اور پھر نرمی کے ساتھ ان کی اصلاح فرماتے اور اس کا جواب ارشاد فرماتے. کیا بات. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی جو نرمی کی شان ہے، اسی کو قرآن مجید نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں یوں بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی جو آپ پر رحمت ہے اسی کے سبب سے یہ ہوا ہے کہ آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ نرم ثابت ہوئے ہیں. پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور دل کے سخت ہوتے، مزاج کے سخت ہوتے، تو پھر یہ ضرور آپ کے پاس سے گریزاں رہتے، دور ہو جاتے. تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نرمی سے صحابہ کرام قریب ہوئے، اور وہ نرمی سے اس قدر مانوس تھے کہ ہر آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ شفقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ فرما رہے سبحان ہیں، اللہ، سب سے زیادہ حسین اور کیا نرم بات، لب و لہجہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے ساتھ ہے. تو یہ آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ اسلوب تکلم اور یہ انداز گفتگو ملتا ہے. پھر اسی کو میں ایک دوسرے اینگل سے بیان کرنا چاہتا ہوں. گفتگو اپنے محل کے اعتبار سے بدل جاتی ہے، اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں اپنے محل اور مورد کے اعتبار سے. ایک ہے آپ عام طور پر عام لوگوں سے بات کر رہے ہیں، گھر میں دوستوں سے، بچوں سے، بڑوں سے، یقیناً اس کے یہی آداب اور تقاضے ہیں جو آج کی اس نشست میں بیان ہوئے. جی. مگر قبلہ مفتی صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب ہم نے حق بات بیان کرنی ہے اور معاشرے میں کہیں حدود اللہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہیں سیرت مطہرہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہیں دینی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور کہیں ظلم ہو رہا ہے، تو جب اس بات کو بیان کریں گے، جب اس کو ایڈریس کیا جائے گا تو اس کا لب و لہجہ اس کے مطابق ہوگا، اس کا لب و لہجہ اس کے محل اور مورد کی مناسبت سے ہوگا. پھر جیسا فرد ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ کلام کیا جائے گا، اور جیسا مضمون ہوگا اسی کی مناسبت سے اس کو ادا کیا جائے گا. اور قرآن مجید نے پھر جہاں نرمی کا ذکر فرمایا وہاں سختیوں کا بھی ذکر فرمایا. جہاں نرم اور حسین الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے گفتگو میں، اس کا ذکر ہوا قرآن مجید میں، وہاں سخت کلمات کا بھی ذکر ہوا اور وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. جیسے صحابہ کرام کی صفت کے طور پر آیا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. تو گویا جب موقع محل بدل گیا اور آپ کا مخاطب بدل گیا تو آپ کا انداز تکلم بھی بدل جاتا ہے اور لفظوں کا انتخاب بھی بدل جاتا ہے. اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے فولاد ہے. کیا اچھی بات ہے. اچھا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، کیا پیغام دیجیے گا؟ موضوع بہت اہم ہے، ہماری مساجد سے، ہمارے مدارس سے، ہمارے دیگر انسٹیٹیوشن سے کیا پیغام جانا چاہیے؟ چونکہ طلبہ و طالبات سیکھنے کے مرحلے میں ہوتے ہیں، وہ اساتذہ کو دیکھتے ہیں، ان کے رویے دیکھتے ہیں، ان کے الفاظ اور ان کے جو چناؤ ہے الفاظ کا وہ دیکھتے ہیں اور اسی کو پھر اڈاپٹ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو کیا فرمائیے گا آپ، کیا پیغام دیجیے گا اس مرحلے پر؟ دیکھیں رئیس بھائی، سب سے اہم پیغام تو یہی ہے کہ بحیثیت مومن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندگی کے ہر عمل میں، زندگی کے ہر گوشے میں اختیار کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ ہمارا ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہدایت کے پھول ہمیں نہ عطا فرمائے ہوں، اور عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر بھی دکھایا اور صحابہ سے کروایا بھی. تو سب سے پہلے تو ہمیں وہیں سے روشنی لے لینی چاہیے، وہاں سے روشنی لیں گے انشاءاللہ ظاہر و باطن روشن ہو جائے گا. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے خیر کہے یا خاموش رہے. تو اس لیے اپنے آپ کو سراپا خیر بنا لیں. آپ کا عمل بھی خیر ہونا چاہیے اور آپ کی گفتگو بھی خیر ہونی چاہیے. مومن کا کام ہی خیر بانٹنا ہونا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہاتھ سے تو ہم بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے رک جاتے ہیں، مگر زبان سے تکلیف پہنچانے سے نہیں رک پاتے. کہتے ہیں جی مارنے والے کا ہاتھ تو روکا جا سکتا ہے مگر بولنے والے کی زبان نہیں روکی جا سکتی. مگر ہمیں بتانا ہوگا
کہ جی بولنے والے کی زبان بھی روکی جا سکتی ہے اگر خوف خدا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ سامنے اگر ہو تو انشاءاللہ اپنے کردار کی اور اپنے اخلاق کی تربیت کی جا سکتی ہے، اور جیسا مومن اللہ کو پسند ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کر کے ہی بنا جا سکتا ہے۔ بہت اچھا۔ اچھا صاحب آپ بھی پیغام دیجیے گا، ہمارے یہاں دیکھا ہی گیا نوجوان نسل، ہم یوتھ سے ظاہر ہے مخاطب ہیں، تو لوگ کوئی فلم آ جائے، کوئی ڈرامہ آ جائے، کوئی اور ایسا کیریکٹر آ جائے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ کیا ہی اچھی بات ہو کہ یہ چیزیں اگر علماء سے سیکھی جائیں، اساتذہ سے اچھی چیزیں سیکھی جائیں تو کتنی بہتری کے امکانات ہیں معاشرے میں؟ جی آپ کی بات تو بالکل درست ہے، لیکن جس کی رسائی علماء تک ہے ہی نہیں، ہے ہی کہ علماء بہت ہی کم ہو گئے، اور معتدل علماء جو پبلک کے درمیان رہ کر ان کو وقت دے سکیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپیئر کر سکیں، اس کے علاوہ ان کی پرابلمس سنیں، اس کو حل بتائیں، یہ اب ختم ہو گیا تقریباً۔ یہ جو ایک بہت بڑا گیپ ہے نا وہ اسی وجہ سے ہے کہ کام کرنے والے کم ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹائم دیتے نہیں ہیں، کام کرنے والے کم ہیں، اور کام کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کو وقت نہیں دے سکتے۔ اب جب نہیں دے سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں ایک ایسا مومن رکھا ہے جو اصلاح چاہتا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ حدیث میں موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے سوال کریں گے، اور وہ غلط جواب دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو ہماری جو ایک بہت بڑی میجورٹی ہے پاکستان کی، ان کی رسائی علماء تک نہیں ہے، وہ وہی ڈراموں تک ہے۔ اچھا پھر اگر ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ڈرامہ اگر فرض کر لے کوئی دیکھ رہا ہے، میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن اس میں اگر اصلاحی پہلو نمایاں کر دیے جائیں، ایسے ڈرامے بنائے جائیں کہ اس میں جملے بھی شریعت کے موافق ہوں، اس میں اصلاحی ڈرامہ ہو، تو میرے خیال میں معاشرے میں ایک پازیٹیو چینج آ سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی رسائی کسی شعبے تک ہے ہی نہیں، بالکل، اگر وہ دوسرے شعبے والا اس کو اس طرح کی رہنمائی کرے کہ وہ اس شعبے تک آ جائے، تو میرے خیال میں یہ ایک زینہ اور ایک وسیلہ بنے گا۔ بالکل۔ جب ایک لوگوں کو ایک ڈرامے کے ذریعے یہ پیغام مل جائے کہ نہیں یار ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے، اگر نہیں سمجھیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ جیسے آج کل ایئروا ڈیجیٹل کے اوپر شام کو ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک ڈرامہ چلایا جاتا ہے مختصر سا، وہ کسی اصلاحی موضوع پر ہوتا ہے، بدگمانی کر دی، والدین کی نافرمانی، بخل کیا تو کیا انجام ہوا، اس سے ایک اچھا پازیٹیو اثر ہوتا ہے، سبق آموز جس کو کہتے ہیں نا، تو پھر اس سے لوگ مائل ہوتے ہیں علماء کی طرف۔ تو یہ ہمیں اب جیسے آپ نے خود فرمایا سوشل میڈیا انتہائی فعال ہو چکا ہے، تو کیوں نہ اس کو وسیلہ اور ذریعہ بنائیں علماء تک آنے کا اور صحیح علماء تک پہنچنے کا۔ اب یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی لیے بیٹھے ہیں، یہ پروگرام ہے، اس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور الحمدللہ کروڑوں تک دیکھتے ہوں گے جو اپنے اپنے طور پر۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عام آدمی بھی ساری میں کرنی ہے، بیٹھا سن لیا تو وہ اس طرف مائل ہوگا۔ ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے اندر اگر ترغیب کا پہلو نمایاں کر دیا جائے تو لوگ ضرور علماء کی طرف آئیں گے اور اچھی تبدیلی آئے گی۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹنگ کے شعبے کو پیش نظر رکھتے ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈ پر چیزیں بنائی جاتی ہیں اور اس میں بعض اوقات بے راہ روی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ہماری بچیاں دیکھتی ہیں اور وہ خراب چیز حاصل کر لیتی ہیں، ترغیب اس میں ہوتی نہیں، ایسی تو پھر تباہی ہے۔ وہ یقینی سی بات ہے کہ آپ نے جو کہا وہ بالکل حق کہا کہ پھر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ بہت اچھی باتیں آپ تینوں نے حضرات نے ارشاد فرمائی آج کے حوالے سے۔ ناظرین محترم، ہم شکریہ ادا کریں گے قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمایا ماشاءاللہ۔ اس بات کو ضرور پیش نظر رکھا کریں کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا حرف جو ہے وہ آپ تک نہیں رہا، وہ آگے چلا گیا۔ اب وہ اگر اچھا ہے تو اچھے تاثر کے ساتھ جائے گا، اگر برا لفظ ہے، کوئی خراب لفظ ہے تو وہ آپ کی شخصیت کی خرابی کے ساتھ سامنے جائے گا کہ فلاں شخص کے بارے میں یہ رائے رکھی گئی ہے۔ تو چاہے آپ اپنی بہت ہی کلوز گیدرنگ میں ہوں، چاہے عوام میں ہوں، چاہے خواص میں ہوں، کوشش کریں کہ اپنی گفتگو کے ذریعے اپنی شخصیت کا تعین کریں تاکہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں کہ فلاں شخص جو ہے بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، بڑی نصیحت والی گفتگو کرتا ہے، بڑے سبق آموز جو ہے واقعات سناتا ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ ایسی اگر کوئی آپ کی شخصیت کا پہلو بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ ناظرین محترم، ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اظہار عقیدت کے نام سے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے،
بہت مقبول سیگمنٹ ہے، بہت پسند کر رہے ہیں ناظرین اسے، جس میں ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں نعت گو شعراء کو، عظیم نعت گو مرحوم شعراء کو۔ آج حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اذان فجر ہے، اذان فجر کے بعد جو ہے پھر قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ کنٹینیو رہیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب جوابات دیں گے۔ اور آج چونکہ ماہ رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک ہے، پہلا جمعہ ہے، تو آج انشاءاللہ ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آخر میں ہم انشاءاللہ شامل کریں گے۔ آپ اپنی اس مبارک ٹرانسمیشن میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔